رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 11۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ 3 قاعدے مکمل کریں گے، جس میں اظہار کا قاعدہ، ادغام اور میم ساکن کے قاعدے کو دیکھیں گے۔ تو اب تک جتنی تجوید ہم پڑھ چکے ہیں وہ تمام تجوید کے وہ اصول ہیں کہ جن کو ٹھیک نہ کرنے سے لحن جلی کا خدشہ ہوتا ہے۔ اب جو رولز ہم پڑھیں گے وہ ایسے رولز ہیں کہ جن کی وجہ سے لحن خفی کا باعث ہوتے ہیں لیکن اگر آپ باقاعدہ تجوید سیکھنا چاہتی ہیں تو ان کو فوکس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لحن خفی اور لحن جلی کیا ہیں، ان کے بارے میں ہم نے لیسن نمبر 5 میں بات بہت ڈیٹیل سے کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کے دماغ میں جو لحن جلی اور لحن خفی کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو جو قاعدے اب ہم پڑھیں گے ان کے لیے آپ کو بس پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ تجوید والا قرآن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اپنے پاس لے لیں، تو آپ کو تجوید کے اصول فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تجوید والا قرآن کون سا ہے؟ جہاں پر کلر والا قرآن جو ہوتا ہے، جس پر تجوید کے اصول مینشن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر دیکھیں قرآن پاک تجوید والا جو ہوتا ہے اس میں گرین کلر کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، یا جو پنک کلر کے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے غنہ یا ادغام وغیرہ اس طرح سے وہ کلرز کے تھرو مینشن ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر کون سا اصول اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتی ہیں تو تجوید والا قرآن جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ کچھ دن آپ وہاں سے پریکٹس کریں، پھر عام قرآن سے جہاں پر تجوید کے رولز مینشن نہیں بھی ہوئے ہوتے ان کو پھر فالو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ جو ہم دیکھیں گے وہ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے قواعد ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ سلائیڈ پر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ نون ساکن ایسا نون جس کے اوپر جزم کا سائن ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن نون، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، وہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین ہم نے دیکھا تھا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب تنوین کے اینڈ پر جو سے ہے وہ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر با 2 زبر بن، ٹھیک ہے، جو بن جو ہے اس کے اینڈ پر نون ساکن کی آواز ہے۔ یہ ساؤنڈ جو سی ہے نون ساکن کی، اس لیے تجوید کے تمام رولز جو ہیں وہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے لیے سیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے اینڈ پر بھی نون ساکن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین آئے تو وہاں پر یہ 4 قاعدے اپلائی ہوں گے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ تو آج ہم ان 4 اصولوں میں سے 2 اصول پہلے پڑھیں گے: اظہار اور ادغام کا اصول۔ یہ قاعدے بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ دیکھیں گے اظہار کا۔ تو اظہار سمپل کیا ہے؟ اظہار ظاہر کرنا، اس طرح سے اسے سمجھیے کہ اس میں ظاہر کیا جائے گا۔ سمپل ایسے سمجھیے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے، کوئی ساؤنڈ میں چیننگ نہیں کرنی، نہ غنہ کرنا ہے، نہ اخفا، نہ اقلاب، ٹھیک ہے۔ اخفا اور اقلاب کیا ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی اظہار کا کنسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ایسے سمجھیں کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر جب نون ساکن یا تنوین آئے گی، جو ہم پہلے بات کر کے ہٹے ہیں، نون ساکن یا تنوین آئے گی تو آپ اس جگہ پر اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب جیسا لکھا ہے آپ نے ویسا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہو۔ حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں: ہا، خو، عین، غین، ہا، حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو لیسن نمبر 8 میں ہم نے حروف ہلکی جو ہیں آپ کو لکھوائے تھے، وہ حروف ہوتے ہیں جو آپ کے حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں اور یہ 6 ہیں۔ تو اظہار کے قاعدے میں جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہلکی آئیں گے تب آپ وہاں پر اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے الفاظ کو، ٹھیک ہے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، کوئی آواز میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مثالوں کے تھرو ہم اب سمجھتے ہیں اس کو۔ سلائیڈ پر آپ کے سامنے جو ایگزامپلز آ رہی ہیں اس میں سب سے پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے ین اونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ نون یہاں پر جو ہے وہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حمزہ ہے، اور حمزہ ہم نے دیکھا حروف ہلکی ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گیا، تو اب یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا اظہار کا، جس میں ہم نے آوازوں کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ ین اونا، ین اونا، ین، ٹھیک ہے، نون ظاہر کر کے ہم نے پڑھا ین او۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھا تھا ہم نے، واو لین کا قاعدہ۔
واو لین کیسے؟ واو ساکن ہے یہاں پر اور واو سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہ واو لین ہے جس کو ہم آدھا الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ین اونا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا جو اگزامپل ہے وہ دیکھیں، اس سے اگلا لفظ ین ہونا، تو یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے ہاں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ین ہونا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آوازوں کو بالکل واضح کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی واو لین کا کانسیپٹ آ رہا ہے، اس میں قاعدہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو واو لین اس کو بھی لمبا کریں گے، ین ہونا۔ یہ ہم نے نون ساکن کو دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد ہمارے پاس اگر حروف ہلکی ہیں تو ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اب ہم قاعدے پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین، دونوں کے لیے سیم ہی قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب نون ساکن کی ایگزامپلس دیکھ لیں، اب تنوین کی ایگزامپلس دیکھیں۔ سب سے لاسٹ والی لائن جو سی ہے ادھر دیکھیں، آپ کے پاس موجود ہے نون تنوین کی ایگزامپل عزیز حکیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عزیز پر دیکھیں دو پیش ہے اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب تنوین کے بعد والا حرف دیکھیں ہا ہے، اور ہا کیا ہے؟ حروف ہلکی ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے ہم لوگ عزیز حکیم، ٹھیک ہے، زن بالکل واضح پڑھیں گے اسے۔ عذاب غلیظ، بن کے بعد جو ہے غین آ رہا ہے، یہ حروف ہلکی ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا، عذاب غلیظ۔ یہاں سے آگے قرآنً عجبًا، قرآنً عجبًا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر دو زبر ہے، تنوین ہے اور اس کے بعد عین ہے حروف ہلکی، تو یہاں پر قرآنً واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے آواز کو پڑھیں گے۔ اور قرآن جو ہے ہم لوگ نے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے، قرآنً عجبًا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس اظہار کا قاعدہ۔ اب اس سے اگلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے پاس ادغام کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپلز شو ہو رہی ہیں۔ ادغام کیا ہے؟ سمپل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو ساؤنڈز کو آپس میں مکس کر دینا، ٹھیک ہے، دو آوازوں کو آپس میں ملا دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، ادغام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کب کرنا ہوتا ہے اور کیوں کرنا ہے، یہ کانسیپٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ادغام کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حروف یرملون جو سے ہیں اس میں یا، میم، واو، نون، لام اور را، ٹھیک ہے، ان سب کو ملا کر ایک وہ چھوٹا ورڈ بنا دے گا یرملون، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب حروف یرملون یا، میم، واو، نون، لام اور را ان میں سے حروف آئیں گے تب وہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا، جیسے تھا اظہار کا قاعدے میں کہ جب اس کے بعد حروف ہلکی آئیں گے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کو یاد رکھیں، ادغام کے قاعدے میں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تب وہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے، تب وہاں پر آپ نے آوازوں کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس رول کو آسان طریقے سے یاد کرنے کی ایک ٹرک ہے کہ آپ کو اس رول کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے وہاں پر پہلے ہی سے شد ڈلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شد جو کہ ہم نے لیسن نمبر 9 میں شد کا قاعدہ دیکھا ہے، وہ شد جو ہے پہلے سے ہی ڈلی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر ادغام کرنا ہے، مطلب میں نے اس ساؤنڈ کو دوسرے ساؤنڈ کے ساتھ جوڑنا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر پہلے ہی سے شد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں وہاں پر شد موجود ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر میں نے آوازوں کو ملانا ہے۔ جو بات آپ نے اس قاعدے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے غنہ کی بات، ٹھیک ہے، کہ میں نے کہاں پر غنہ کرنا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ اور غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یا، میم، واو، نون اور لام را میں سے حروف آئیں گے، ٹھیک ہے، تب وہاں پر ادغام ہوگا۔ اور ادغام کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں پہلے سے ہی ان حروف یرملون پر شد ڈلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر میں نے ادغام ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یاد رکھنے کی اس قاعدے میں وہ یہ ہے کہ کن حروف میں سے، ٹھیک ہے، کہ یہ حروف یرملون میں سے کن حروفوں پر میں نے ادغام کے ساتھ غنہ کرنا ہے اور کن پر ادغام کرنا ہے، صرف غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ آگے اس کی دو اقسام ہیں، سلائیڈ پر بھی آپ کو شوق ہو رہی ہیں۔ پہلی حروف یرملون میں سے جو یا، میم، واو، نون یہ چار حروف ہیں، ان پر آپ نے ادغام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی آوازوں کو ناک میں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم جو ہے حروف یرملون میں سے دو حروف پیچھے بچتے ہیں، ان چاروں کو نکال کر، کون سے؟ لام اور را، ٹھیک ہے، ان پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، ان پر صرف آپ نے ادغام کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غننے والی بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔
اور ادغام کیا ہے کہ دو حروف کو آپس میں ملا دینا شد کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ادغام ہے۔ اب اس ادغام کی ایگزامپلس کو ہم سمجھتے ہیں، سلائڈ پر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی ایگزامپل دیکھیں، من یقل، من یقل، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ادغام اور غنہ ہم کہاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ادغام تو سب سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، کہ شد بھی آ گئی اور حروف یرملون یا بھی ہے، تو یہاں پر میم اور نون کی آواز کو یا سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا ادغام۔ اور دوسرا ہم نے غنہ کنسیپٹ دیکھا تھا کہ غنہ ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ادغام تو جب بھی قرآن پاک میں شد آ گئی یہاں ان حروف پر تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ ہم نے یاد کر رکھنا تھا اس کنسیپٹ میں غنہ، کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر غنہ ہوگا یا نہیں۔ تو غنہ کن حروف پر کرنا تھا، ہم نے دیکھے تھے 4 حروف پر، یا میم واو نون پر، ٹھیک ہے، اور تو یہ ہمارے پاس یا ہے وہ 4 حروف جن پر غنہ کرنا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر غنہ کریں گے، وہ کیسے، من یقل، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو میں یہ لمبا کر رہی ہوں میں، تو یہ میں ناک میں آواز لے کر جا رہی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ تو یہاں پر ادغام بھی ہو گیا، میم نون کی آواز کو یا سے بھی ملایا، اور جو میں لمبا کر رہی ہوں وہ غنہ بھی ہو گیا، ادغام اور غنہ دونوں ہوئے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے پڑھیں گے، من یقل، اگر شد نہ بھی ہوتی تب بھی آپ اسے من یقل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ اسے یہی پڑھتے من یقل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا قاعدہ، جہاں پر اب ہم ادغام کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اگزامپل دیکھیں، میوں والن، میوں والن، اس میں بھی اب نون ساکن کے بعد واو ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ حرف ہے جہاں پر ہم نے حروف یرملون میں جہاں پر غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسے ایسے پڑھیں گے، میوں والن، میوں والن، مدغم بھی کر رہے ہیں آوازوں کو آپس میں ساؤنڈز کو ملا بھی رہے ہیں، میم نون کی آواز کو واو ساتھ ہم ملا رہے ہیں، میوں، ٹھیک ہے، اور پھر میوں والن غنہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ادغام کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مم مالن، مم مالن، اس سے اگلی اگزامپل ہے من نعمتن، من نعمتن، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد نون آ گیا، من نعمتن، یہاں پر غنہ اور ادغام دونوں ہوں گے۔ اس سے اگلی اگزامپل آپ دیکھیں، یومئذ یومن، اس میں ذال کے بعد یا ہے، تنوین، ٹھیک ہے، ذال 2 زیر زن، تنوین کے بعد یا ہے، اور یا حروف یرملون میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم غنہ اور ادغام دونوں کریں گے۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا یومئذ یومن، نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آوازوں کو یہاں پر ملانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تبھی ادغام ہوگا، یومئذ یومن، اس طرح پڑھیں گے۔ اس سے اگلی ہم وہ ایگزامپلس دیکھتے ہیں جہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یرملون کے 2 حروف جو سے ہیں لام اور را، ان پر ادغام کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، ان کی ایگزامپلس لیتے ہیں۔ 4th لائن میں پہلا لفظ جو ہے وہ دیکھیں، ثمرات الرزق، تا 2 زیر 3، تنوین کے بعد را آ رہا ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، تا کی آواز کو را کے ساتھ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، جیسا کہ اسے ایسے پڑھیں گے، ثمرات الرزق، لمبا نہیں کریں گے، اس کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور ایگزامپل ہے، سب سے لاسٹ پر جو ہے نفس لنفس، نفس لنفس، ٹھیک ہے، یہاں پر اب ہمارے پاس تنوین جو ہے سین کے اوپر، سین 2 پیش سن، تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، اور لام پر پھر ہم کیا کریں گے، شد بھی ہے، ادغام کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے، نفس لنفس، ٹھیک ہے، ادھر ہم ناک میں آواز نہیں لے کر جا رہے جیسے کہ ہم لوگ لے کے جاتے تھے من یقل، ٹھیک ہے، لمبا کرتے تھے، اس طرح اس میں نہیں کریں گے، اس کو سمپل ایسے ہی پڑھیں گے، نفس لنفس، اس میں آوازوں کو ملائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ادغام کا کانسیپٹ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون ہو اور ان پر شد ہو تو وہاں پر ہمیں ادغام کرنا ہے، لیکن کانسیپٹ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ اس میں غنہ کن حروف پر ہوگا یرملون میں سے، یا میم واو نون پر، اور کن حروف پر نہیں ہوگا، 2 حروف لام اور را پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے ادغام اور اظہار کے قاعدے کو سیکھا، نون تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں سے۔ اب ایک چھوٹا سا ایک قاعدہ اور ہے، اس کو دیکھ لیں، سلائڈ پر آپ کے سامنے شور ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک کی مثالیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی میم پر شد آئے گی تو وہاں پر غنہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ آپ یاد رکھیں، جہاں پر بھی قرآن پاک میں میم لفظ پر شد آئے گی تو وہاں پر آپ غنہ کریں گے۔ مثالوں کے تھرو سمجھتے ہیں، جیسا کہ لکم ما، ٹھیک ہے، جہاں پر میم پر شد آئی ہے تو ہم اس پر کیا کریں گے، غنہ کریں گے، لکم ما کم من لہم مشو،
ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم جہاں پر بھی میم پر شد ہوگی وہاں پر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیسن میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نون ساکن اور تنوین کے باقی جو 2 قاعدے بچے ہیں، اخفا اور انقلاب، انشاءاللہ ہم وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.